الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. کچھ مقدماتی باتیں پچھلی بار عرض کی تھیں، ابھی کچھ اور باتیں رہتی ہیں، لیکن یہ سوچا کہ پڑھنا شروع کر دیں اور بیچ میں جب بھی موقع آیا ان باتوں کو بھی عرض کر دیں گے کہ یہ باتیں بار بار آئیں گی. تو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں: الہ، رب، عبادت اور دین. سید ابو العلا مودودی، یہ جو ہے اشاعت ہے 1994 کی. اب اس میں میرا خیال ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے کی تحریر ہے، لیکن یہ کہ کب پہلے اس کی اشاعت کب ہوئی یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کسی نہ کسی موقع پہ. عرض ناشر کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ، یہ مولانا کا مقدمہ ہے. الہ، رب، دین اور عبادت. الہ، رب، دین اور عبادت. میرا خیال ہے اس کتاب میں جو ہے ہم اس کو نشانات وغیرہ نہیں لگا سکتے کسی وجہ سے، تو دیکھیں گے کوئی اور نسخہ ملے. کیونکہ بہرحال مقدمہ: الہ، رب، دین اور عبادت، یہ 4 قرآنی لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اصطلاحی زبان میں تو یہ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے. اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، نہ رب ہے، نہ الوہیت اور ربوبیت میں اس کا کوئی شریک. یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ اصطلاحات جو ہیں قرآن کی، یہ الہ، رب، یہ چاروں جو دین، عبادت، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. قرآن جو ہے عربی مبین میں نازل ہوا ہے. یعنی جب عربی زبان کی ہم بات کرتے ہیں تو رسول اکرم کے زمانے کی جو عربی زبان، یعنی قرآن کے نزول کے وقت جو عرب اس سے جو چیز سمجھتے تھے. لیکن اب فرمایا کہ یہ اصطلاح ہے، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے لغوی معنی، جو یعنی لغت میں آپ کو ملتا ہے. ڈکشنری میں جو آپ کو ملتا ہے، یعنی عرب جو ہے ان الفاظ کو پہلے بھی استعمال کرتے تھے اسلام سے پہلے. عبادت کو، دین کو، رب کو، الہ کو، چاروں الفاظ عربی زبان میں پہلے استعمال ہوتے تھے. اور اس کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے، یہ مطلب یہ کہ جو جاہلی عربی شاعری ہے یا خطبات ہیں ان کے، یا احادیث اور قرآن بھی اس کا ثبوت ہے، کیونکہ انہی کی زبان میں نازل ہوئی ہیں. اور قرآن بھی ان الفاظ کو لغوی معنوں میں بھی استعمال کرتا ہے، صرف اصطلاحی معنوں میں نہیں. یہ تو ایک بات ہے. تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنوں میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے وہ جاننا ضروری ہے. اور لغوی معنوں میں بھی لغت میں بھی پھر کئی مسائل ہیں. مثلا لغت میں لفظ دین کو ہی دیکھ لیں تو عربی لغت میں دین کا ایک معنی ہے. صحیح، لیکن لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں، مختلف لیکن ملتے جلتے. تو دین بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کے عربی لغت میں کئی معنی، ایک سے زیادہ معنی لغت میں.
اور پھر ایک لغت میں جو ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک مثلاً ایک چیز جو عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ دین جو ہے اس سے جو فعل استعمال ہوتے ہیں وہ لازم بھی ہیں، متعدی بھی ہیں وغیرہ، یہ سب آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری جو لغت میں چیز ہوتی ہے کہ لغت میں جو الفاظ ہیں وہ حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت مثلاً یہ ہے کہ دن میں بارش، پانی برس رہا ہے، یہ حقیقی معنی ہے، لیکن اس کا دل جو ہے اس کا دل شیر کا دل ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی اس سے مراد نہیں ہوتی، یہ مجاز ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کے دل جو ہے وہ یعنی حقیقی معنوں میں شیر کا دل ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ شیر کی طرح اس کا دل بھی جو ہے بہادری ہے اس میں۔ اور پھر یہ فرق جو تیسرا فرق جو ہے لغوی اور اصطلاحی معنوں کا ہے۔ یعنی لغوی معنوں میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر احتمال ہو حقیقی معنی کا اور مجاز کا تو کس کو ترجیح دیں گے، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ انہی معنوں میں مطلب یہ ہے کہ لغوی معنی استعمال ہوا وہ پھر ہمیں یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا مجاز کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یا اصطلاح کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اگر ایسی صورت ہو تو ان تینوں میں سے کس کو جو ہے ہم ترجیح دیں گے وغیرہ، یہ سارے مسائل اس میں آئیں گے۔ اور اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح کو انگریزی میں کنونشن کہتے ہیں، یعنی مطلب کسی علم میں یا عمومی طور پر لوگ جب کسی شعبہ زندگی میں کسی لفظ کو یعنی اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن متفق ہو جاتے ہیں ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ متفق ہو گئے یا کسی بھی طور پہ متفق ہو گئے کہ ہم اس لفظ کو اس شعبہ زندگی میں یا اس علم میں اس معنی میں استعمال کریں۔ مطلب یہ کہ قوت کا لفظ ہے، یہ ہماری عام زندگی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک لغوی مطلب ہے قوت کا، لیکن جب ہم اس کو فزکس یا طبیعیات میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس پر متفق ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی فورس سے ہماری مراد ہوگی، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ماس اور اس کے ایکسلریشن سے اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اس کی قوت وغیرہ۔ تو پھر اصول فقہ میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ مطلب یہ قرآن میں اگر ایک لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کا لغوی معنی ہے تو اصطلاحی معنی کو فوقیت حاصل ہوگی، یا لغوی معنی کو یا لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور مجاز میں بھی استعمال ہوا ہے تو کس معنی کو یعنی کس معنی کو جو ہے کس کانٹیکسٹ میں جو ہے اس کو ہم فوقیت دیں گے، لغوی معنی کو یا مجاز کو یا مجاز لغوی کو یا مجاز شرعی کو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری مباحث، اس لیے اصول فقہ جو ہے اس کا جاننا اور سمجھنا بہت اہم ہے۔ اچھا جی، تو الہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار الفاظ قرآن کی اصطلاحی زبان بنیادی میں، تو ان کا ایک لغوی معنی ہے اور قرآن کی ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اور پھر قرآن کا اصطلاحی معنی جب ہم لیتے ہیں تو اس میں پھر علوم اسلامیہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ مختلف علم جو علوم اسلامیہ ہیں، مثلا یہ کہ اب دیکھیے سنت کا مطلب ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کا مطلب یعنی ایک مطلب یہ طریقہ، طرز زندگی، اور قرآن اس کو لغوی معنی میں بھی استعمال کرتا ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
پھر قرآن سے ماخوذ، پھر علوم اسلامیہ میں بھی یہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اب اس میں جو ہے بہت سی لوگ جو ہیں اس میں فرق نہیں کرتے، یہ خاص طور پہ مطلب جن کو اب سنت ہے، فقہ میں اس کا ایک مطلب ہے، علم حدیث میں اس کا دوسرا مطلب ہے بالکل. تو ایک چیز علم حدیث میں سنت ہو مثلا، لیکن فقہی زبان میں وہ سنت نہیں ہو، یہ بالکل ممکن ہے. مثلا یہ کہ یعنی امامہ باندھنا جو ہے علم حدیث کی زبان میں سنت ہے، کیونکہ مطلب یہ وہ رسول ہے، لیکن فقہی زبان میں وہ سنت نہیں. اس طرح مطلب عقیدے کے زبان میں سنت کا اور مطلب ہے علم عقیدہ میں. یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ایک قرآن کی لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، پھر اصطلاحی معنی میں استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پھر علوم اسلامیہ میں جو مختلف جو اصطلاحات قرآن سے ماخوذ ہیں، تو وہ مختلف علوم اسلامیہ میں مختلف ایک ہی لفظ جو ہے مختلف اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، جیسے سنت کی مثال ابھی دیا آپ کو. تو الہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب و الہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، نہ رب، اور نہ الوہیت اور ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے. اس میں کیا شک ہے؟ لہذا اس کو اپنا الہ اور رب تسلیم کرو، اس کے سوا ہر ایک کی الہیت اور ربوبیت سے انکار کر دو، اس کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو، ہر دوسرے دین کو رد کر دو. مولانا نے بھی یہاں دین کو دو مختلف معنوں میں استعمال کیا، لیکن یہ کہ یعنی کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ اردو زبان کے اعتبار سے میں کہوں کہ دین، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو یعنی اطاعت کو، اور ہر دوسرے دین کو رد کر دو. تو یہاں دین جو ہے دوسرے بار جو استعمال کیا وہ مذہب یا طرز حیات کے معنی میں استعمال کیا، اور گو کہ یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے، آپس میں متضاد نہیں ہے معنی، لیکن پھر بھی مطلب یہ ابہام ہے یعنی، اور اسی سے منطقی فیلسیز یا جس کو منطقی مغالطہ کہتے ہیں وہ نکلتا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. الانبیاء 25. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری عبادت کرو. وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. سورۃ توبہ. اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اس کے کہ ایک ہی الہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. الانبیاء 92. یقیناً تمہارا یعنی تمام انبیاء کا یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری عبادت کرو. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ خطاب انبیاء سے ہے کہ تمام لوگوں سے ہے. قل غیر اللہ، اور باقی مطلب یہ کہ جو قرآن میں خاص خطاب ہوتا ہے اگر اس کی کوئی اور اس کی تحدید نہ کر رہا ہو تو اس سے مطلب یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کی عمومیت جو ہے وہ سلب ہو گئی ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سورۃ الکہف. تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، یا رب کا معنی، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شریک نہ کرے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب چار و ناچار اسی کی مطیع ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا بات ہے مولانا کی نثر کی، ماشاءاللہ۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب چار و ناچار اسی کی مطیع ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ زمر، اے نبی کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کروں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ چند آیات محض نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، ورنہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ اول نظر میں محسوس کرے گا کہ قرآن کا سارا بیان انہی چار اصطلاحوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا یہی، یعنی مطلب یہ کہ توحید جو ہے اسلام کی بنیاد ہے، اس میں کیا شک ہے، اور رسالت جو ہے اس کا جزو ہے، ایمان، رسالت پر ایمان۔ تو اس میں تو مطلب جو یہاں کہا اس میں کوئی یعنی جھول نہیں ہے اور مسلمانوں کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔